آپ کے سامنے اس وقت ناظرین کرام شاریز کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ اس کو ڈسچارج کرنا تھا۔ شاریز جو کہ چترال میں موجود تھے، لیکن ان کو ناظرین کرام کس طرح سے بے دردی کے ساتھ پریزن وین میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ دو پولیس والے ان کو آگے پیچھے سے پکڑے ہوئے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا وہ دہشت گرد تھا۔ آج ناظرین کرام شاریز کو جوڈیشل پہ بھیج دیا گیا جبکہ آج انہیں ڈسچارج کرنا تھا۔ اس وقت ATC کورٹ کو پور مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے اور نعرے بازی لگائی جا رہی ہے۔ اس وقت ناظرین کرام جو اس وقت آپ کے سامنے شاریز تھے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ یہ کیس ڈسچارج کا کیس تھا، سر کیا کہیں گے؟ جوڈیشل کر دیا گیا جبکہ یہ کیس ڈسچارج کا تھا۔ آج PTI نے پورا ATC گھیرا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ انڈاؤٹفلی جو اندر بحث ہوئی ہے اس میں کوئی بھی بندہ اس کو جوڈیشل نہیں کرے گا، رہا کرے گا، لیکن آج کل آپ جو فسائیت ہے آپ کے سامنے ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ وہ بیچارہ یہ سارے ثبوت پیش کیے کہ وہ 6 تاریخ سے 13 تاریخ تک وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ ہر ثبوت ہونے کے باوجود ہر ثبوت ہونے کے باوجود پھر بھی اس کو ڈسچارج کر دیا گیا، یہ زیادتی ہے۔ ناظرین کرام اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس وقت کارکنوں کی تعداد یہاں پر موجود ہے اور کارکن یہاں پر اس وقت ناظرین کرام نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو سامنے دکھایا جائے تو اس وقت ناظرین کرام کارکن سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے اس وقت کارکنوں نے ATC کا پورا گیٹ اس وقت بند کیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ناظرین کرام ہم لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ آپ کے سامنے اس وقت یہ ماحول ہے۔ اگر تھوڑا سا میں بھائی سے کہوں گا کہ ناظرین کرام اگر میں بات کروں بھائی جان کیا کہیں گے کہ اس وقت جوڈیشل کر دیا گیا جبکہ یہ کیس ڈسچارج کا تھا، آپ نے ATC کورٹ پورا گھیر کے رکھا ہوا ہے، کیا کہیں گے کورٹ کے اس فیصلے پر؟ ہم لوگ فی الحال تو ہم مایوس ہیں کہ ہمیں ان کو آج ڈسچارج کرنا چاہیے تھا کیس کو۔ یہ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ان عدالتوں سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملنا بھی ہے خان صاحب اور عوام کی جدوجہد ہے جس وجہ سے آج ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ رہا ہو کر ہمارے بیچ میں ہوں گے۔ آپ یہ کیا کہیں گے کہ یہ عدالت تھی جس نے آپ کو بری بھی کیا تھا لیکن آج جوڈیشل کر دیا گیا شاریز کو جو کہ چترال میں موجود تھا، کیا کہیں گے؟ سر پاکستان میں جب دیکھے انصاف دے دیا جاتا ہے، جب دیکھے ظلم کر دیا جاتا ہے۔ اس ملک میں جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا تب تک یہ جہاد جاری رہے گی۔ ہم عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین کرام اس وقت ہو چکی ہے اور اس وقت ناظرین کرام اگر آپ دیکھیں تو موجودہ صورتحال میں بارش کے اندر بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے کہ اس وقت اب بارش کے اندر بھی یہ انقلاب آ چکا ہے کہ ATC کورٹ بالکل بند ہے؟ بھائی یہی تو خان کے جو ہر دل عزیز جرت والے اس کے کارکن ہیں، وہ نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے وہ خان کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ شاریز خان ان دنوں میں سارے میڈیا نے دکھایا کہ وہ بندہ چترال میں بیٹھا تھا فیملی کے ساتھ، آج اس کو پرچہ اس کا ڈسچارج ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی کیونکہ پیچھے سے آرڈر ہے کہ اس کو پھر بھی جیل بھیجنا ہے، تو پیچھے جو لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں اور خان کے ساتھ انشاءاللہ جب تک خان باہر نہیں آتا ہم ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ ہمیں بارش کی کوئی آغا صاحب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم ادھر بیٹھنا پڑے بارش میں 10 دن بھی بیٹھ لیں گے کیونکہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ وہاں بھی آپ نے دیکھا ہے PTI کا ورکر وہاں سیلاب میں بھی ہے، یہ ہمارے بھائی فاخر صاحب ادھر ہر وقت ہیں، ہم ادھر کل سارا دن ایک طرف ہم تھے ایک طرف ٹیک ٹاکر وزیر اعلیٰ تھی، وہ روڈ سے آگے نہیں گئی، ہم کل سارا دن آخر بیلے تک آپ نے دیکھا ہوگا حسنین ہمارے ساتھ تھا اور ہم ادھر تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا جس پہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے تھا ڈسچارج کر دینا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خان کی فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ بھائی جان یہ خان کی فیملی کو جتنا بھی تنگ کرے وہ ایک جرت اور بہادری کی نشان ہے، پوری فیملی اور مزاحمت کا نشان ہے۔ انشاءاللہ شوکت خانم کی اولاد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی مزاحمت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پرچہ ڈسچارج بنتا تھا لیکن میں نے پہلے کہا ہے کہ جیسے پیچھے سے لکھے ہوئے
آرڈر آتے ہیں جج صاحبان وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ناظرین کرام اگر آپ اس وقت میرے پیچھے دیکھیں گے تو اس وقت ATC کورٹ کا دروازہ بالکل پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ اس وقت گھیر کے بیٹھے ہوئے, آگے آپ دیکھیں گے تو بارش میں بھیگتے ہوئے کارکن اس وقت ناظرین کرام یہاں پر موجود ہیں. خواتین کو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس وقت ناظرین کرام خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ناظرین کرام یہاں پر اس وقت اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے جو اس وقت فیصلہ آیا ہے. ناظرین کرام اگر میں بات کروں میم, یہ جو جوڈیشل کر دیا گیا جبکہ ڈسچارج کرنا تھا اس میں آپ نے گیٹ بند کر دیا, بالکل کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے یہ بنانا ریپبلک ہے اور یہاں پر جس کا جو دل کر ہے وہ کر ہے, نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی سسٹم ہے اور یہ بس اس کے مطابق خان کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو, شرم کرو یا کرو, خان کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو, شرم کرو یا کرو, خان کو رہا کرو. اس وقت ATC کورٹ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. میں کیمرہ مین کو دوبارہ کہوں گا دروازہ دکھایا جائے. بارش کے اندر بھیگتے ہوئے یہ کارکن نہیں ہٹ رہے, ان کو ہٹ جانا چاہیے تھا لیکن یہ اس وقت نہیں ہٹ رہے, پولیس ان کو اٹھانے میں ناکام ہے. اس وقت ناظرین کرام عورتیں خواتین میم جبکہ جوڈیشل کرنا تھا, آج شاریز کو جوڈیشل کر دیا گیا, ڈسچارج بنتا تھا اس کیس میں, دلائل جو دیے گئے آپ بھی وہاں موجود تھی, ہم بھی تھے, دلائل جیسے تھے, ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈسچارج بنتا ہے, تو پھر کیا ہوا ہے ایسا کہ جوڈیشل کر دیا گیا؟ جی انصاف کی دہائی ہے, خدا کے واسطے ہمیں انصاف نہ دو, عدلیہ کو رہا کر دیں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ عدلیہ کو رہا کر دیں, ججوں کو رہا کر دیں, وہ اپنی مرضی سے انصاف کے اوپر فیصلے دے سکے. انصاف پہ مبنی ہمیں فیصلہ چاہیے, ہمیں رحم نہیں چاہیے. اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ شاریز وہاں نہ موجود تھے, ان کے پورے ایویڈنس, ان کی ایفیڈیوٹ سب کے دے دیے ہوئے ہیں, کوئی وہاں موجود نہیں تھے. اس وجہ سے ہمیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ وہ آزادی سے فیصلے کرے. عوام اگر اتنے ہائی لیول پہ ہمیں انصاف نہیں ملتا تو عام غریب عوام کو کون انصاف دے گا؟ کون انصاف دے گا؟ میم کیا کہیں گی, آج بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے تماشا ہم روز آپ کے, سب روز آپ کے آگے ہوتا ہے تماشا عدالت کے آگے روز. شب و روز والا تو وہ پتہ نہیں غالب کے زمانے میں تب وہ عدالتیں نہیں تھی, اب حد کی جو ہے روز عدالتوں کے سامنے تماشا ہوتا ہے. انہیں کہیں عذاب دیکھے اللہ کا, لاہور ڈوب رہا ہے, لاہور بھی ڈوب رہا ہے, انصاف کرے. ظلم جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے, انصاف کرے, عدالتوں میں انصاف کریں. ان کے مطابق اس وقت ناظرین کرام کے ظلم کا نظام ہے, کفر کا نظام, کفر کا نظام چلتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چلتا. یہ اس وقت عدالتوں میں جو ہو رہا ہے. میں یہی کہوں گی کہ عدالتوں کو پہلے تو آپ عدالتوں کو انصاف دو, کیونکہ عدالتوں کے پاس مجھے لگتا ہے وہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے سکے. پہلے عدالتوں کو انصاف دیں آپ تاکہ وہ بول سکے. میم کیا کہیں گی اس وقت آپ جو بات کرتی تھی اس کو بریف کیجیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ظلم کا نظام جو ہے نا وہ نہیں چلتا اور کفر کا نظام چل جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے یہ ظلم ہے, اور جو یہ سیلاب اور یہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے. اگر آپ کو یہ چیز بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میرے خیال میں آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. اور ہم لوگ جو ہے نا, ہم عوام جو ہے وہ خان کے ساتھ کھڑی اور کھڑی رہے گی. میم کیا کہیں گی؟ میں کہتی ہوں ہمارے ججز کو ہی رہا کر دو, اور کسی کو نہیں کرنا, ان کو تو کر دو. ہمارے ججز کو رہا کر دو, اور کچھ بھی نہیں چاہتے, وہ رہا کر دو, رہا کر دو, باقی قوم خود آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. میم عدالت آج کیا کیا ہے عدالت نے, آپ فیصلے سے خوش ہیں ناخوش ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس ملک میں انصاف ہوتا تو خان صاحب اندر نہ ہوتے. انصاف ہوتا تو یہ شیشہ کو بھی پکڑ کے نہ لے کے جاتے. ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. آج اصولی طور پہ اس کو رہا ہو جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ڈیٹ آگے بڑھائی ہے. یہ حکومت اتنی خوفزدہ اور ڈری ہوئی ہے ان نعروں سے, اس عوام سے, اس ملکت سے. ان لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کے قہر سے ڈرنا ہے. اللہ نے قرآن میں واضح بتا دیا ہے کہ میں نے یہ نشانیاں ہیں, یہ ہمارے گناہوں کی نشانی ہے. یہ ان لوگوں کے نہ, ہم لوگوں کے نہ کردہ گناہ, ان لوگوں کے کردہ گناہ جو ہیں وہ آج ہمیں پنجاب میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. ناظرین کرام, خواتین نے جو بات کی وہ سمجھنے والی بات ہے کہ آج جو کچھ اللہ کی طرف سے, بے شک بارش, چرند پرند, پتے کا ہلنا تک میرے خدا کے ہاتھ میں ہے, اور جو چیز بھی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات ہی کرواتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات اگر نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. تو خواتین کے مطابق
اس وقت جو بھی ہم پہ عذاب آ رہا ہے یہ ہمارے ناکردہ گناہ ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. انصاف نہیں کر رہے, عدالتوں میں جو انصاف ہے جو اس وقت مظلوم کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آج ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں سوچنے والی چیز ہے. ADC کورٹ کے باہر موجود ہے, علیمہ آپا اور شاریز ابھی تک باہر نہیں آئے. جیسی وہ آتے ہیں تو آپ کو مزید صورتحال سے ہم آغاز کرتے رہیں گے. جی انصاف کے تو تقاضے پورے ہی نہیں کیے جا رہے. اگر انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے تو آج ڈسچارج کا کیس تھا یہ. جی آ جائیے جناب. اس وقت سر کیا کہیں گے, جوڈیشل کر دیا گیا ہے جبکہ ہمیں مایوسی ہے, یہ ڈسچارج کا کیس تھا لیکن کوئی بات نہیں, ہم لڑتے رہیں گے. اب ہم ہائی کورٹ جائیں گے, ہم ہر جگہ جائیں گے اور ضمانت کی درخواست انشاءاللہ کل تک دے دی جائے گی. شاریز جبکہ اس وقت چترال میں تھا جس وقت کور کمانڈر پہ حملہ ہوا, اس کے باوجود کہ المیہ ہے سر, تو اس وقت کیا کہیں گے آپ؟ برا ہو گیا, ٹھیک نہیں ہوا لیکن کوئی بڑی بات نہیں. کوئی بڑی بات نہیں. اس وقت ہمارے کو راجہ موجود تھے آپ کے سامنے اس وقت. عمر ڈار صاحب کیا کہیں گے اس وقت, تھوڑا تو بیٹھ کے بتائیے. دیکھیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ انصاف کے اوپر مبنی جو ہے وہ فیصلے کریں. شاریز جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایتھلیٹ ہے اور اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی زیادتی ہے جبکہ وہ موقع کے اوپر بھی موجود نہیں تھا اور ان تمام چیزوں کے ثبوت بھی پیش کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ہائی کورٹ تک جائیں گے, سپریم کورٹ تک جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اس وقت آپ کے سامنے یہ شاریز کو اس وقت جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اگر میں آپ کو سامنے دکھاؤں, بیٹا پکڑیے گا. اور ناظرین کرام اس وقت آپ کے سامنے یہ حادثے کا حال ہے کہ اس وقت بارش میں اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں گے تو بارش کے اندر اس وقت کارکن موجود ہیں. تمام کارکن اس وقت آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہوں گے. اور کارکن ناظرین کرام اس وقت کارکنوں کا ایک سمندر جو ہے وہ گیٹ پر کھڑا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ناظرین کرام کارکن گیٹ کو تھامے ہوئے ہیں اور نعرے بلند کرتے جا رہے ہیں عمران خان زندہ باد کے. اس وقت نعرے آپ کو سنائیں گے, ذرا آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے اس وقت یہ